ایک بدنصیب ماں کی دکھ بری کہانی۔ چشمے تصور سے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی بے قراری سے وہ ڈاکٹر کے پاس کھڑی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کروا چکی ہے۔ نہایت مشتاقانہ لہجے میں ڈاکٹر سے دریافت کر رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہے بتائیے نا۔ ڈاکٹر کو غلطی لگی اور کہنے لگا بی بی بیٹی ہے۔ یہ سن کر شکیلہ کا رنگ اٹھ گیا، پریشانی میں گھر پہنچی اور اگلے ہی دن ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ وہ پیٹ میں موجود بچہ ضائع کروانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی 2 کلموئیاں منحوس اور کمزاد پہلے ہی گھر میں پڑی ہیں، اب یہ اور آ جائے گی، میں اسے اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی۔ ڈاکٹر صاحب میں نے تو اسے بیٹا سمجھ رکھا تھا، اس لیے لمبا عرصہ اس کو اپنا خون پلاتی رہی۔ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو کب کی اس کو ختم کروا چکی ہوتی۔ آپ اس کو ختم کر دیں یعنی میرا حمل ضائع کر دیں، مجھے صرف بیٹا چاہیے اور کچھ نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، نہ بابا نہ، میں ایسا نہ کر سکوں گی، اس لیے کہ 8 ماہ مکمل ہیں، اگلے ماہ یہ جان دنیا میں آنے والی ہے، میں اس کو نہیں مار سکتی۔ ڈاکٹر میں جو کہتی ہوں کہ میں راضی ہوں، خود ایسا چاہتی ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نے جتنی فیس لینی ہے لے لیں اور یہ کام کریں، مجھے مولویوں کی طرح واعظ و نصیحت نہ کریں۔ شکیلہ نے لیڈی ڈاکٹر کو غصے سے کہا۔ لیڈی ڈاکٹر اس کو آپریشن تھیٹر میں لے گئی اور بے ہوش کرنے کے بعد اس ننھی جان کو چیر پھاڑ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ دوران آپریشن یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ جسے کاٹ دیا گیا ہے وہ بیٹی نہیں بلکہ خوبصورت بیٹا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ رب کریم کے عذاب کا کوڑا برس چکا تھا، اس سے جاری رکھی گئی جنگ کا عبرتناک انجام وقوع پذیر ہو چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر کھڑے شکیلہ کی ضد اور ہٹ درمی کے سامنے بے بس و مجبور عزیز و اقارب کو اس المناک اور روح فرساں خبر کا پتہ چلتا ہے تو سب سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، سسکیاں لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسوں کی جھریاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپریشن مکمل ہوا، شکیلہ کو ہوش آیا، وہ کافی کمزور اور زرد نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا۔ اب اس کو خون کی بوتل لگی ہوئی تھی۔ اس کی غیر تسلی بخش صحت اور اس کو پہنچنے والے ممکن دکھ اور صدمے کے پیش نظر کوئی اس کو اصل حقیقت نہیں بتا رہا تھا۔ چند دن مزید بیت گئے، اب شکیلہ نہایت حشاش بشاش، مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی، گویا وہ فخر کر رہی ہو جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو گئی ہو۔ وہ اپنی مزعومہ کامیابی پر زیر لب شرمندہ سی ہنسی بھی ہنس رہی تھی کہ اس موقع پر خاندان کے نہ جانے کسی فرد نے اس کے کان میں اصل حقیقت بتا دی، اس کو اس کے لختے جگر کے کٹنے کی تمام تکلیف دہ تفصیلات بتا دی کہ تم نے جس کو بیٹی سمجھ کر قتل کروا دیا ہے وہ بیٹی نہ تھی، الٹرا ساؤنڈ کرنے والی ڈاکٹر کو غلطی ہو گئی تھی، وہ اصل میں تمہارا خوبصورت چاند سا بیٹا تھا۔ پھر کیا تھا؟ یہ سن کر اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا، گویا اس کے اعصاب آسمانی بجلی گر پڑی ہو جس نے اس کے خرمن کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ شدت غم کے باعث وہ پوری قوت سے چیخنا اور چلانا چاہتی تھی اور اپنے سر کو دائیں بائیں زور زور سے مار رہی تھی۔ پھر اس کی ٹانگیں اس کا وزن برداشت نہ کر سکی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ عزیز و اقارب نے جلدی سے اسے پانی پلایا، دبایا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ حواس بحال ہوتے ہی وہ بجلی کسی صورت سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے چیختے ہوئے پکاری، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے راج دلارے، میری آنکھوں کے تارے، میری امیدوں اور آرزوؤں کے سہارے، میرے ان کھلے پھول، تو کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا تو؟ جلدی آ جا میرے پاس اور آ کر میرے ترسے ہوئے بے قرار سینے سے لگ جا، تو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ پھر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنے بچے کو فضاؤں میں تلاش کرتے ہوئے پکارنے لگی، تجھے کس بے دردی سے ظالموں نے کاٹا ہوگا، تیرے خوبصورت نرم و نازک گال کیسے کٹے ہوں گے، تیرے نازک گلابی ننھے سرخ ہونٹ کیسے چیرے گئے ہوں گے، تیری نرم و نازک گردن پر نشتر کا گھاؤ لگا ہوگا، مجھ بدنصیب ظالم کو تو نے کیسے پکارا ہوگا۔ لیکن مرے بچے، تجھے کیا معلوم کہ جس بے ایمان سے تو نے اپنی ننھی زبان سے توتلی فریاد کی تھی وہ سنگ دل ہی تو تیری قاتل تھی۔ لیکن ہاں، میں تیری قاتلہ ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ قیامت کے دن رب کریم کے دربار میں میرا گریبان نہ پکڑنا اور یہ نہ کہنا کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔
اس جبار و قہار کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر نہ کرنا کہ میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتی۔ اے ننھی جان، مجھے معاف کر دینا، میں آئندہ یہ جرم ہرگز نہ کروں گی۔ اس جرم کی پاداش میں شاید نیلی چھت والا میری گود اب کبھی ہری نہ کرے۔ میں اس سے پناہ مانگتی ہوں، کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں قتل کے سنگین جرم کا مرتکب ہوئی ہوں۔ یوں وہ شدت جذبات میں چیختی چلاتی بیان کرتی جا رہی تھی، اپنا سر پیٹتی جا رہی تھی، جبکہ ارد گرد کھڑے عزیز و اقارب ٹپ ٹپ آنسو بہا رہے تھے۔ سچ کہا اس ننھی معصوم جان کی قاتلہ نے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے دونوں میں سے کچھ بھی نہ دے، کہ وہ بے نام و نشان ہی دنیا سے قبروں میں پہنچا کر ان کا نام و نشان ہی مٹا دے۔ شاید شکیلہ بھی کسی ایسے خاوند سے خوف زدہ ہو جو بیٹیوں کی پیدائش پر اس سے لا تعلق ہونے کی دھمکی دیتا ہو۔ لہٰذا ایسے خاوندوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو بیٹا چاہیے۔ بس ایسا نہ ہو، اللہ کریم ان کو بیٹا دینے کی بجائے بیٹی سے بھی محروم کر دے اور وہ بے نام و نشان ہی دنیا سے دم کٹے ہو کر مر جائیں۔ کوئی ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا بھی نہ ہو اور وہ یہ سوچیں کہ ان کی والدہ اگر جنم نہ لیتی تو آج وہ بھی دنیا میں عیش نہ کر رہے ہوتے، اور ان کی والدہ نے بھی تو کسی کے گھر بیٹی کی حیثیت سے ہی جنم لیا تھا، جبکہ آج وہ اپنے گھر میں بیٹی کے وجود سے متنفر ہیں۔